اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کسی کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ پاک کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان 3 شخصوں میں سے پہلا شخص وہ ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا شخص فرمایا کہ وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا شخص فرمایا کہ وہ کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن بڑا ہولناک قسم کا دن ہوگا۔ رب تعالی جلال کے اندر ہوگا، اور اس قدر جلال کے اندر ہوگا کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور اس ہولناک دن کے اندر، اس پرفتن دن کے اندر، یہ 1000 سال کا نہیں ہوگا، 10,000 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور اس دن کے اندر پھر سورج کا سوا نیزے پر ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پھر زمین کا تانبے کی ہونا، اور لوگوں کو پسینہ اس قدر ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ تو اس ہولناک دن کے اندر ذرا غور تو کریں، توجہ کریں۔ آج معمولی سی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، آج سورج اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اس کے باوجود گرمی میں ہم سورج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کا پھر دن ہوگا، 50,000 سالوں کا دن ہوگا، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو ان تمام قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عرش کا سایہ حاصل کر لیں۔ جب ہم عرش کا سایہ حاصل کریں گے تو ہم سورج کی گرمی سے بچ جائیں گے، اس جہنم کے ہولناک دن سے بچ جائیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی پریشانی کو دور کریں۔ آپ دیکھیں، ہمارا کوئی مسلمان پریشان ہے، اس کو کون سی پریشانی ہے، پریشان لگ رہا ہے، آپ کوشش کریں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرے۔ آج کا جو پرفتن دور ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس پرفتن یعنی جو پرفتن دور آئے گا، اس پرفتن دور کے اندر میری سنت کو زندہ کرنے والے کو ایک سنت پر عمل کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت پر بھی عمل کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ مل سکے، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے مراد یہ کہ زیادہ سے زیادہ بندہ درود پڑھے۔ اب علماء کرام نے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی جو فضیلت تعداد بیان فرمائی ہے وہ ہے 313 مرتبہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ 313 مرتبہ روزانہ ہی درود پڑھنے والا ہے تو اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اچھی نیت کرنی ہے۔ آپ کی اچھی نیت نہیں ہوگی تو آپ کو عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں۔ آپ نیک کام کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، اس نیت کو دیکھا جائے گا۔ آپ آل ٹو آل جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ ان کاموں سے پہلے آپ اپنی نیت کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیک عمل بھی کریں، محنت بھی کریں، اور اس کو پھر آپ کو اس عمل کا ثواب ہی نہ ملے۔ کیوں نہ ملے؟ چونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی۔ تو اس نیت کے نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب سے محروم ہو جائیں اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے ان تمام چیزیں کرنے سے پہلے ہم نے یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں سنت کو زندہ اس لیے کر رہا ہوں مجھے عرش کا سایہ مل جائے، میں کسی امتی کو پریشانی سے دور اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے عرش کا سایہ مل جائے، اور میں آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے عرش کا سایہ مل جائے۔ جب ہی ہمیں فضیلت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔